اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر ملک کی راجدھانی دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جنوبی دہلی کے ایک ہوٹل میں خطرناک آگزنی، آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ اتنی بھیانک تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس طریقے سے ماحول بن گیا کہ 21 افراد کی جان چلی گئی، اور ان 21 میں مرنے والے جو ہے وہ 18 تقریباً غیر ملکی شہری ہے جو بغرض علاج دہلی میں آئے ہوئے تھے۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی عبدل نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ عبدل بھی بڑا عجیب ہے، جہاں بھی کوئی مصیبت آفت آتی ہے یہ بچانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اپنی جان جوخم میں ڈال دیتا ہے اور لوگوں کی جان کو بچانے کا کام کرتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں کی رکھیل گودی میڈیا جو ہے عبدل کے کارناموں کو بیان نہیں کرتی۔ یہاں پر بھی عبدل نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے، دلی حکومت سے رپورٹ مانگی گئی ہے، ہوٹل مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ اس میں جو خاص طور سے 18 لوگ باہر کے مرے ہیں، اس میں بنگلہ دیشی، نائجیریا، موزمبیق، الگ الگ ملکوں کے شہری شامل ہیں۔ آئیے ناظرین، ریاست کرناٹک، جی ہاں، کرناٹک میں سی ایم بدل چکے ہیں، اور خبر آ رہی ہے کہ ڈی کے شیو کمار اب کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری بن گئے ہیں۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور جس طریقے سے راہل گاندھی نے اور کانگریس نے سابق وزیر اعلیٰ کا ستکار و سمان کیا، اس سے ایک بڑا اچھا سندیش گیا کہ واقعتاً کانگریس خاندانی پارٹی ہے جو دشمنوں کا بھی احترام اور ستکار و سمان کرنا جانتی ہے۔ گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں سے جے رام رمیش اور راہل گاندھی اترتے اترتے کسی معاملے پر ڈسکس کر رہے تھے کہ جے رام رمیش کا موبائل گر گیا، تو خاندانی کسے کہتے ہیں کہ راہل گاندھی نے نیچے جھک کر پائتریوں پر سے جے رام رمیش کا موبائل اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں دیا، اسے کہتے ہیں خاندانی۔ اور جو نیچ قسم کے رہتے ہیں، اگر انہیں ستہ مل جائے تو پھر وہ چوہے کو چندی ملی ادھر چھپو کہ ادھر چھپو، پھر ان کا انداز وہ ہوتا ہے جیسے کل میں نے بیان میں کہا کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ تو خیر، ڈی کے شیو کمار کا جو وزیر اعلیٰ کے شپت گرہن کا جو پروگرام تھا، اس میں سابق وزیر اعلیٰ جو حلیف ہے، جو دشمن تھے، جو اپوزیشن میں تھے، ان کا بھی ستکار و سمان کیا گیا، اور نئی کیبنٹ کے وزراء نے بھی شپت لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی باقاعدہ وہاں مبارکباد دی ہے جو نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ بس دعا کرے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی منحوس نظریں نہ لگے۔ ناظرین، ریلائنس دو بھائی، جی ہاں، مکیش اور انل، کہانی تقریباً دنیا جانتی ہے۔ ایک طرف ایک بھائی وہ ہے جو ملک کا اس وقت ستہ دھاری پارٹی کا یوں سمجھے کہ فائنانسر بن بیٹھا، اور وزیر اعظم اس کا غلام بن بیٹھا، اور ایک بھائی ہے جس کے حالات اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنے خراب ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ ریلائنس کے سابق ایگزیکٹو سی بی آئی کی تحویل میں، جی ہاں، گرفت میں 5 جون تک انہیں ریمانڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔ بینک فراڈ کیس میں تقریباً 1200 کروڑ روپے کے قرض میں ملوث ہے مکیش کے چھوٹے بھائی انل۔ یعنی ایک ہی خاندان کس طریقے سے ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، اس کی مثال ہندوستان میں قائم ہے۔ ناظرین، اس وقت اروناچل پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اروناچل کرسچین
فورم نے حکومت کو، گورنمنٹ کو، سرکار کو 15 روز کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ مذہبی آزادی قانون کے قواعد سازی کا عمل روکنے کا مطالبہ کیا ہے کرسچن فورم نے۔ دیکھیں سرکار کو 15 روز کی وارننگ دی ہے کہ کرسچن فورم نے وارننگ دی ہے کہ مذہبی آزادی بے دخل اندازی نہ کی جائے۔ جی ہاں، اور ایک طرف ملک کی سب سے بڑی مائنورٹی ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے، مسلمان کے مذہب میں دخل اندازی لگاتار کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کی شریعت میں دخل اندازی لگاتار کی جا رہی ہے، لگاتار مسلمانوں کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ایک طرف سے مسلمان لاچار، بے بس اور مجبور نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف مٹھی بھر لوگ جو ہے وہ مذہبی آزادی قانون کے قواعد سازی کا عمل روکنے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور کرسچن فورم گورنمنٹ کو 15 روز کی وارننگ دے رہا ہے۔ خیر، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس وقت دیش میں کرسچن ہو یا مسلم ہو یا پھر جین ہو، جتنی بھی مائنورٹی ہے، ان تمام کو دبانے اور کچلنے کا کام بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے ٹارگٹ جو ہے، میں نے کل بتایا تھا ڈاکٹر پرکاش امبیڈکر کا ایک ویڈیو 4 دن پہلے وائرل ہوا جو مجھے ایک بڑے عالم نے بھی بھیجا تھا، جس میں خود ڈاکٹر پرکاش امبیڈکر نے کہا کہ اکتوبر تک ایسا لگتا ہے کہ گودھرا جیسا کانڈ پھر کروایا جائے گا، اور ٹارگٹ ہے مسلمان۔ تو سطح جو ہے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ٹارگٹ کر رہی ہے مسلمانوں کو، اور ملک کے گوبر بھکتوں کو، گو کھانے والوں کو اسی میں الجھا کر رکھ رہی ہے۔ مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے کس طریقے سے الیکشن جیتی ہے۔ جی ہاں، اور SIR کے ذریعے سے کیسے لاکھوں مسلم ووٹرز الپ سنکھیان کے نام کاٹ دیے گئے، اور پھر شڑینتر کیا ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن خیر، اب وہاں کی ممتا دیدی کی پارٹی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے، مگر اب خبر آ رہی ہے کہ ممتا دیدی نے بنگال میں اپنی پارٹی کی تمام تنظیمی کمیٹیاں تحلیل کر دی، یعنی منسوخ کر دی اب تک کی۔ اب پارٹی ڈھانچے کی اثر نو تشکیل کا اعلان کر دیا گیا، یعنی اب نئے سرے سے ذمہ داریاں بانٹی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 58 ناراض اراکین اسمبلی نے بغاوت کر دی ہے۔ مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس نے بدھ کے روز ریاست بھر میں اپنی تمام تنظیمی کمیٹیوں اور ذیلی تنظیموں کو فوری طور پر تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایان بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، JEE ایڈوانسڈ 2026 کے نتائج میں، رزلٹ میں ڈیٹا لیک کا انکشاف ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں اسٹوڈنٹ کے ایڈمٹ کارڈز تک غیر قانونی رسائی ہو گئی ہے، ایسا دعویٰ باقاعدہ ایک نوجوان نے جس کا نام انیل بتایا جا رہا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ خیر، JEE ایڈوانس 2026 کے نتائج میں ڈیٹا لیک کا انکشاف بڑی خبر ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اس کی کافی چرچا ہے، لیکن یہ بھی چرچا ہے کہ مودی سرکار اتنی نکمی، اتنی ناکارہ ہے کہ وہ ایک بھی پیپر صحیح انداز میں نہیں کرا پا رہی ہے۔ پیپر لیک کے معاملوں نے لاکھوں طلبہ، لاکھوں چھاتر چھاتراؤں کی زندگی سے کھلواڑ کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر آپ نے یہ بھی خبر دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی ابھی وہ جو نیٹ کا پیپر لیک ہوا تھا اور پھر اس کی مانگ ہو رہی تھی تحقیقات کی، انکوائری کی، تو جناب خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ وہاں شکشن منترالیہ میں، شکشا منتری کے جو آفس ہے وہاں پر باقاعدہ آگ لگ گئی ہے۔ اب لگ گئی ہے یا لگا دی گئی ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شکشا منتری کو بچانے کے لیے کس لیول تک کام ہو رہا ہے، کیونکہ کاکروچ جنتا پارٹی جنتر منتر پر پرسوں، یعنی آنے والے پرسوں 6 جون کو باقاعدہ بڑا آندولن شکشا منتری کے وروධ میں کرنے والی تھی کہ ادھر آگ لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا فلم اداکاروں کی شادیوں کے تعلق سے ان کے رشتے نہ جانے کیوں نہیں ٹک پاتے ہیں، بس رب ہی جانتا ہے۔ اور ویسے
رب نے انسانوں کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے رشتے ٹک نہیں پاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے مشہور فلم اداکار عامر خان، جی ہاں بچے بڑے ہو گئے، لیکن اب وہ پرانا معاملہ ختم ہو گیا اور اب نئی کہانی سامنے آ رہی کہ فلم اداکار عامر خان اور گوری 5 جولائی کو ان کی شادی ہونے والی ہے۔ نجی تقریب میں نکاح کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے، یعنی فلم اداکار عامر خان اب یوں سمجھے کہ پھر نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ ایوہ بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حاجیوں کے قافلے واپس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تقریباً 2 دن سے میں یہ خبریں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس وقت اتر پردیش کے راجدھانی لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ لکھنؤ ایئرپورٹ پر بڑا واقعہ پیش آیا۔ جدہ سے واپس آنے والے حاجیوں کے سامان چوری ہو گئے، ان کے بیگ کھول لیے گئے، اندر سے تمام قیمتی سامان غائب ہے اور کچھ لوگوں کے تو پورے کے پورے بیگ غائب ہے۔ گزشتہ کل کافی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایئرپورٹ پر حاجی رو رہے ہیں کیونکہ ایئرپورٹ پر جب ان کے بیگ آئے ہیں سامنے تو ٹوٹے پھوٹے اور اندر سے سارا سامان غائب۔ تو حاجیوں کے سامان چوری کی شکایت سامنے آئی ہے۔ لکھنؤ ایئرپورٹ پر لاک ٹوٹنے اور اشیاء غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اب یہ باقاعدہ ظاہر بات ہے کہ جو حاجیوں کے سامان آئے ہیں یا جو بھی جہاز آئے ہیں اس میں سب کے سب مسلمان ہیں، تو ایسا لگتا بھی ہے کہ باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جو آ رہے ہیں ان کو لوٹ لیا جائے، اور ایئرپورٹ پر ایسا ہو رہا ہے، سرکار کی نگرانی میں ایسا ہو رہا ہے۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ چوری کا سامان ملا یا نہیں اور چور پکڑے گئے ہیں یا نہیں۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی رکھیل میڈیا نہیں بتا پا رہی ہے اور بتائے گی بھی نہیں، یا بتائے گی بھی کہ جب لوگ تھوکنے لگیں گے تو تھوڑا سا ہلکے میں بتائے گی تاکہ زیادہ لوگ ٹینشن میں نہ آئے، لیکن یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے سے وائرل ہو چکی ہے اور اروند کیجریوال کا بھی بڑا بیان آیا ہے، کانگریس کا بھی بڑا بیان آیا ہے کہ مودی سرکار میں ملک کے حالات، خاص طور سے معاشی حالات انتہائی بد سے بدتر، انتہائی تشویشناک ہو چکے ہیں۔ کیجریوال جی کا بڑا بیان آیا ہے۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ ملک نے کئی بار کٹھن حالات کا سامنا کیا، کئی بار، لیکن کبھی بھی ملک کا سونا نہیں بیچا گیا۔ آج مودی سرکار نے ملک کے لاکھوں کروڑ کا سونا بھی بیچ دیا، صرف روپیے کو سنبھالنے کے چکر میں، مگر پھر بھی روپیہ اتنا ہی گر رہا ہے جتنا مودی سرکار گری ہوئی ہے۔ اب ملک کا سونا بھی بک گیا۔ اندھ بھکتو، گوبر بھکتو، گو کھانے والوں، اب تو عقل پکڑو، کیونکہ ملک کا سونا بھی بک گیا۔ آگے حالات کتنے خراب ہو گئے ہم شبدوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ملک کے معاشی حالات بالکل خطرناک ہو چکے ہیں، اور آگے جتنے بھی گوبر بھکت ہے اوریجنل میں ان کو اب گو کھانا پڑے گا۔ آخری بڑی دردناک، بڑی افسوسناک خبر اتر پردیش کے وارانسی سے آ رہی ہے، یعنی بنارس سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی بنارس جہاں گنگا میاں نے نریندر مودی کو بلایا تھا کہ تو آ جا یہاں سے الیکشن جیت جا اور پھر کبھی مجھے جھانک کر بھی نہیں دیکھنا۔ جی ہاں، اسی وارانسی سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے کہ وارانسی میں 200 سالہ قدیم مسجد، یعنی 200 سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ رات کی تنہائی میں راتوں رات مزار اور قبرستان پر بھی بلڈوزر چلا دیا گیا اور مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ خیر، اتر پردیش میں نفرتوں کی انتہا چرم کو پہنچ گئی ہے، اور نفرت چرم کو پہنچ گئی ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کے مکان، دکان، ان کی مسجدیں، ان کے دھارمک استھانوں کو نقصان پہنچانا یہ یوگی آدتیہ ناتھ کی پہچان بن چکی ہے، اور صرف اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ہندوتوا ٹولہ اس سے خوش ہو۔ اور صرف اتر پردیش میں مسجد ہی نہیں،
بلکہ غازی آباد وغیرہ سے خبر آ رہی ہے کہ بلڈوزر ایکشن مدرسہ عربیہ اسلام پر بھی کیا گیا اور اسے بھی ضمنی بوس کر دیا گیا. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.